أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ہم سب سورہ آل عمران کی جو تفسیر سن رہے ہیں، آج چوتھا پارہ پہلا رکوع کا اور دوسرا رکوع کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم مرو تو مسلمان ہی مرنا، کسی غیر مذہب اور دھرم میں نہیں مرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جب دو نفی ایک جگہ جمع ہو تو حشر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے لا ولا تموتن ایک، ولا اور ایک اللہ، اسی لیے ترجمہ کیا گیا ہے کہ اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ ولا تموتن، اور ہرگز تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر مسلمان ہو کر کے۔ ظاہر سے بات ہے کہ مرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کو موت دے وہ مرتا ہے، اپنے سے تو نہیں مرنا۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ جو کہا گیا ہے کہ مرنا تو مسلمان ہی مرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ رہنا ہے، جب تک اللہ زندگی رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رہو گے تو اللہ کے اوامر و نواہی، اوامر کا بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا، جب تک زندگی میں رہے اللہ کے جتنے احکامات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، ان تمام اوامر کا بجا لانا اور جتنے نواہی ہیں ان تمام نواہی سے اجتناب کرنا، یہ مراد ہے کہ جب تک تم دنیا میں رہو تو نیک کام کرتے رہو اور برے کام سے بچتے رہو۔ جب آدمی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ مسلمان ہی مرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا اگلی آیت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی، اللہ کے ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالنا، یعنی متفرق نہ ہونا۔ ظاہر سے بات ہے، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سب مل کر، جمیعا سب مل کر،
بحبل اللہ، اللہ کی رسی، یعنی اللہ کے ہدایت کی رسی، واعتصموا مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اللہ کی رسی سے مراد دین اسلام ہے یا قرآن کریم، دونوں، یعنی یہ کہیے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں امت مسلمہ کو کہ اور سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ولا تفرقوا، اور پھوٹ نہ ڈالنا، متفرق نہ ہو جانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن ناجی ایک فرقہ ہوگا، جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا وہ صرف ایک فرقہ ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرا صحابہ ہے، میرے صحابہ ہیں۔ ظاہر سے بات ہے، جو نبی کے طریقے پر چلے گا اور جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی راستہ جو کیا ہے کامیابی کا راستہ ہے، اور وہی جنت میں جانے کا حقدار ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنے طرف سے کوئی طور طریقہ بناتا ہے، دین اسلام میں داخل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جانے کے درکنار وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پھوٹ نہ ڈالنا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اللہ کے اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے اجتناب کرنا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو، اور اللہ کے نعمت کو یاد کرو تم پر ہے، جب تم دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، جب تم دشمن تھے بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم نے اللہ کے نعمت سے صبح کی، تم نے اللہ کے نعمت سے ہو گئے بھائی بھائی، اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے۔ اس آیت کریمہ کو سمجھیے کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج ایک ماں باپ کی اولاد، یہ دونوں جماعت ایک ماں باپ کی اولاد تھی، زندگی گزارتے تھے۔ کسی ایک کے قتل کی وجہ سے ان دونوں میں جنگیں ہو رہی تھی، صدیوں سے لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ 120 سال ہو گئے، ابھی تک لڑائی ختم نہیں ہوئی، لڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان لوگوں کے دلوں میں الفت ڈال دیے، تو ان لوگ آپس میں بھائی چارہ بن گئے اور آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، نسبی خان بھائی نہیں، اسلامی بھائی ہو گئے۔ تو اسی کو فرمایا ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے اور دشمن ہو گئے تھے، 120 سال تک لڑائی چلی رہی تھی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پر جب تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو تم اس کے نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ جب وہ لوگ لڑ رہے تھے تو ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو ناحق قتل کر رہے تھے، تو ایک دوسرے جہنم کی طرف کیا ہے گرے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان لوگوں کو، اسی کو یہاں بیان کیا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو، تاکہ ہدایت پا جاؤ، اسی طرح بیان کرتا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو نیک کاموں کی طرف لوگوں کو بلائے اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایک جماعت ایسی ہونی ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ فرض کفایہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک سمندر ہو اور اس میں ایک کشتی ہو اور منزلیں طے ہو گئی ہو، سب کے لیے الگ الگ منزلیں طے ہوئی ہوں اور سب ایک دوسرے اپنے اپنے منزلوں میں رہ رہے ہوں، نیچے والے پانی کے لیے اوپر جاتے ہوں پانی لانے کے لیے، اور ایک بار ایسا کیا کہ اوپر پانی جانے کے بجائے اس نے سوچا کہ نیچے ہی کشتی میں سوراخ کر دوں اور سمندر سے پانی لے لوں، سمندر سے پانی حاصل کر لوں، اور پھر اوپر والے آ کر کے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہا میں نے سوچا کہ تمہارے پاس پانی بار بار لانے جاؤں تو تمہیں تکلیف ہو، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ کشتی سوراخ کر کے سمندر سے پانی حاصل کر لوں تو تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر وہ کشتی کھودنے والا کھود رہا ہو اور سوراخ کر رہا ہو اور جو اوپر والے منزل میں ہے وہ اگر اس کو منع نہ کرے تو یہ کشتی سوراخ کرنے والے خود تو ڈوبیں گے لیکن اوپر والے کو بھی لے کر کے ڈوب جائیں گے، اوپر کے منزل والوں کو بھی لے کر کے ڈوب جائیں گے۔ سیم اسی طرح کیا ہے، یہ مثال دے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اگر کوئی آدمی چھوڑ دے رہا ہے، نہیں کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ جانے اور وہ سمجھے، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، زکوٰۃ دے یا نہ دے، اللہ کے احکامات کو بجا لائے یا نہ لائے، وہ جانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو اللہ کے اوامر کو بجا لا رہے ہیں اور نواہی سے بچ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بھی پھنس جائیں گے، جو منع نہیں کریں گے یہ بھی پھنس جائیں گے۔ اسی کو سمجھایا ہے بہت حکیمانہ انداز میں، اسی کے بارے میں فرمایا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے اور
اچھے کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے منع کرے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور نہ ہو ان لوگوں کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کیا بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد اختلاف کیا اور فرقے میں بٹ گئے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہود و نصارہ اہل کتاب ان لوگوں کے پاس کھلی ہوئی ہدایت اور نشانیاں آنے کے بعد ان لوگ بٹ گئے، اور بٹنے کے بعد یہ کیا ہے، ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے۔ آج اگر امت محمدیہ اس میں ملوث ہو جائے تو یہ بھی یہ کیا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، جس دن یعنی قیامت کے دن بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو چمکدار ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ یعنی کالے ہوں گے۔ تو اسی کے بارے میں ہے کہ جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، اب دونوں کے جو کیا ہے بارے میں بتا رہے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اکفرتم، کیا تم کفر ہو گئے تھے ایمان لانے کے بعد؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو تم چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے، یعنی تم کفر کرنے کے سبب اب چکھو۔ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، دین اسلام سے پھر گیا تھا، تو تم عذاب چکھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کو زقوم پلایا جائے گا، زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا اور پیے گا وہ۔ تو اگر وہ پھل زقوم کا ایک قطرہ بھی یہ کیا ہے دنیا کے اندر ڈال دے تو سارے کے سارے یہ کیا ہے کڑوا ہو جائے گا، پوری دنیا ہی کڑوا ہو جائے گا، اور وہاں جہنمیوں کو والا پلایا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رحمت کی قید لگایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھنے سے جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے کر کے جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، حج کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے سے جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نیک اعمال کرنے کی وجہ سے لوگ جنت حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کیا آپ بھی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لیکن اللہ کی رحمت، یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت جو کیا ہے سے انسان جنت میں جائیں گے۔ یہ جو کیا ہے کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم جو کیا نماز روزہ زکوٰۃ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، یہ ناممکن ہے جب تک اللہ کا فضل نہ ہو، جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اس کو پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر ٹھیک ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں چاہتا ہے جہاں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کسی انسان کو تکلیف میں ڈالیں، کسی کو مصیبت میں ڈالیں، کسی کو پریشانی میں ڈالیں۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے،
اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، تمام کام سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔